گڈ مارننگ، السلام علیکم جی۔ 7 کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، میں آپ کو آج جو ہم آپ کو پتہ ہی ہے کہ آن لائن کلاسز ہیں، تو آن لائن کلاسز میں بیٹے آپ نے جو کام آپ کو پڑھایا جائے گا وہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اپنا جو ریٹن ورک ہے وہ اپنی کاپیز پہ کرنا ہے۔ تو غور سے سنیں، ہمارا جو چیپٹر ہے وہ سخاوت و ایثار ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ریڈنگ کر کے بتاؤں گی، غور سے سنیں جی۔ سخاوت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ ایثار کا مطلب ضرورت کے باوجود اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا ہے۔ ایثار سخاوت سے بڑی صفت ہے۔ بخل کا معنی ہے انسان مال و دولت ہونے کے باوجود اپنی جائز ضروریات پر نہ خرچ کر دے اور نہ ہی دوسرے ضرورت مند لوگوں کو اپنے مال میں سے دے، ایسے شخص کو بخیل کہتے ہیں۔ سخاوت و ایثار مترادف الفاظ ہیں، مگر عملاً ان میں فرق ہے۔ عام طور پر سخاوت اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہو، جبکہ مال کو اس وقت خرچ کرنا جب آپ کو اس کی سخت ضرورت ہو ایثار کہلاتا ہے۔ اسلام میں سخاوت اور ایثار کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ سخاوت ایثار سے مال کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو تو اس کے لیے اور جگہ عطا فرماتا ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ انسان نیکی کے مال درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنا محبوب مال راہ خدا میں خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ، تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ بخل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الذی جمع مالا وعددہ یحسبہ ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ترجمہ، اور وہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ زندہ رکھے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ چورا چورا کر دینے والی سے مراد آگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور دوزخ سے دور ہے۔ اور بخیل یعنی کہ بخل کنجوسی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت گزار بخیل سے کہیں بہتر ہے۔ سخی آدمی کے لیے فرشتے برکت کی دعا، جبکہ بخیل کے لیے مال ہلاک ہونے کی بد دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کا مال ہلاک کر دے۔ جی، نیکسٹ ہے، سخاوت و ایثار کا تعلق صرف مال سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اسے دوسروں کو فائدہ پہنچانا سخاوت و ایثار کے مفہوم میں شامل ہے۔ یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا مالی سخاوت ہے۔ کسی کا کام کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا، حتی الامکان اسے سہولت پہنچانا بدنی سخاوت، جبکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا علمی سخاوت میں شامل ہے۔ اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت سخی تھے اور صحابہ کرام کو بھی سخاوت کا درس دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی شاندار مثالیں بیان کیں۔ آپ اور صحابہ کرام نے ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کا، غلاموں کا خاص خیال رکھتے اور رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں، جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اپنے ارد گرد مستحق، نادار اور یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے۔
ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی یعنی بے جا خرچ کرنے سے پرہیز کریں، بخل سے کام نہ لیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ اگر ہم اعتدال اور میانہ روی کے اس سنہرے اصولوں کو اپنائیں گے تو ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اس کے اچھے طریقے سے 7th کلاس آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ ہم اس کے MCQs دیکھیں گے۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سخاوت کا مطلب ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ آگے ہے حدیث مبارکہ کے مطابق فرشتے برکت کی دعا کرتے ہیں سخی کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال خرچ کیا غزوہ تبوک میں۔ حضرت عثمان کا لقب غنی مشہور ہوا سخاوت کی وجہ سے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا آدھا سامان دیا حضرت عمر فاروق نے۔ جی یہ آپ کے MCQs ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ ریوائز کرنا ہے، اور کل ہم انشاءاللہ جو ہے اس کے مختلف سوالات کے جوابات کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔